ویلکم بیک ٹو ایم پی جی اسپیکس۔ پنجاب حکومت کی طرف سے کچھ عرصہ قبل ایک لگژری جہاز خریدا گیا۔ یہ جہاز خریدنا بنتا تھا نہیں بنتا تھا وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے اور ہم بات کریں گے، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ابھی تک پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ جو جہاز ہے یہ ایئر پنجاب کا جو فلیٹ ہے اس حوالے سے خریدا گیا ہے، لیکن پھر جب سوالات اٹھے کہ ایک 19 سیٹر طیارہ ہے جس میں سے ایک پائلٹ ہوگا، ایک کو پائلٹ ہوگا، تو 17 نشستوں کا جہاز ایک کمرشل ایئر لائن کے لیے کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ اور پھر اگر ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے تو کیا ایئر پنجاب جو ہے وہ رجسٹر ہو چکی ہے، اس کا کوئی دفتر بن چکا ہے، اس کا کوئی سی او ہے، اس کا کوئی سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک پنجاب حکومت کی طرف سے اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی واضح اور تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ تو اجمل وزیر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے اربوں روپے کے کرپشن کی، یہ جو فائر وال لگی اس پہ اربوں روپے جو ہے وہ لگ گئے۔ یہاں ہمارے ہاں سب کے پاس اپنے اپنے جہاز ہیں، تو اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی جہاز خرید لیا 11 ارب کا تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ نہیں، میں تو قیامت کی بات تو میں سوچتا بھی نہیں ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کا حق ہے، وہ جہاز لے، وہ جو ہے نا وہ جو کریں۔ یہاں پہ کلی چھٹی ہے یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ یہ والی بات اب کوشچن ہی نہیں رہ گیا کہ ایک اگر ہم کوئی کرپشن پہ ڈسکشن کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرتے کرتے یہ اب بڑا جو ہے نا وہ ہو گیا۔ آپ نے جو جہاز لینے والی بات ہے یا جو چیزیں ہیں، جب وہ ایک صوبے کی چیف منسٹر ہے، وہ ایک سیاسی جماعت جو ہے، اس کے والد بھی وزیر اعظم رہا ہے، اس کا چاچا وزیر اعظم ہے، ایک بڑا فیملی ہے، سیاسی فیملی ہے۔ اب اگر اس نے اپنے لیے یہ پسند کیا ہے کہ میں ان دنوں میں جہاز لے لوں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، تو میرے خیال میں کہ میں تو ذاتی طور پر یہ سب سے زیادہ نقصان اس نے اپنے آپ کو دیا ہے جہاز لیتے ہوئے، کیونکہ عوام کہ صورتحال اس طرح نہیں ہے کہ پنجاب میں جو ابھی لیٹسٹ سروے آئی ہوئی ہے اس کے مطابق غربت میں جو صورتحال ہے وہ پنجاب نمبر 1 پہ ہے۔ تو وہ اگر اسٹڈی کرتے اس کے بعد ہم یہ بات کرتے نا تو وہ مناسب ہوتی ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا نا جی کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جو ایک میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اور جو لوگ جو ایک نیریٹو لے لیتے ہیں، دیکھیے وہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے آج کل یہ ٹیشو پیپر وغیرہ کا دور آ گیا۔ کسی زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو، مجھے تو یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، محسن بھائی کو، ہم ایک رومال استعمال کرتے تھے کیونکہ ان دنوں میں ٹیشو پیپر نہیں ہوتا تھا، وہ جیب میں ہوتا تھا، ہم اٹھاتے تھے اور یہ منہ شو وغیرہ صاف کر کے اور پھر اس کو جیب میں ڈالتے تھے۔ وہ 15 دن یہ توفیق کے لوگوں کا ہوتا تھا، لیکن ہوتا سب کے پاس وہ رومال ہوتا تھا، لیکن جو لوگ تھے جو نہیں افورڈ کرتے وہ ایک مہینہ وہ جو رومال ہوتا تھا وہ اس طرح یوز ہوتا تھا، اس کو پھر بعد میں مہینے 2 مہینے کے بعد دھوتے تھے، پھر جیب میں رکھتے تھے۔ تو بھائی جان وہ ٹیشو پیپر والا دور تو آ گیا، لیکن اس وقت بھی لوگ اس گندے رومال کی طرح خود اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کا کون دیکھیں، یہ جتنے لوگ ہے جو بھی آپ دیکھتے ہو، میں دیکھتا ہوں، پچھلے 24-25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، محسن بھائی ہم سے زیادہ عمر کے ہیں، وہ زیادہ عمر سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے ہر دور میں دیکھا، لیکن اب جو صورتحال بن گئی اب تو بالکل یہ جو وہ آ گیا تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ہر بندے کے پاس ہے، غریب سے غریب آدمی کو آپ دیکھ لیں، اس نے بھی یہ پکڑا ہوا ہے موبائل، اور اس پہ جس کا جو مرضی جو جی چاہے۔ تو یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے جی وہ جس صاحب کی آپ لوگوں نے بات کی کہ جی وہ اس نے وہ کیا، وہ کیا کہتے ہیں، اس نے وہ بھی میں نے اس کی وہ ویلاگ دیکھی تھی کہ ہمیں پہلے یہ کہا گیا پھر وہ کہا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اتنے بولے بن رہے ہو کہ آپ کو اگر کہا گیا تھا اور آپ کر رہے تھے، یہ تو آپ رضامندی سے کر رہے تھے، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے اوپر زور زبردستی کی بات ہے، یہ آپ وہ کر رہے تو ظاہر اس کے بدلے میں آپ کو کچھ مل بھی رہا ہوگا، آپ کو کوئی لوگوں کی مجبوریاں بھی ہے، اس سے بھی آپ وہ نہیں کر سکتے ہو کہ بے روزگاری مہنگائی کا دور ہے، اب لوگوں کے پاس وسائل بھی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ والا طریقہ ہے جو شارٹ کٹ والا ہے کہ میں کچھ بھی کہوں، کسی کے خلاف کہوں اور پھر
میں جو ہے نا ایک نیریٹو کو وہ کروں، تو یہ تو صحافت نہیں ہے بھائی جان. اگر یہ صحافت ہے تو مجھے آپ کوئی صحافت کے کرائٹیریا پہ یہ تو پورا اترتا نہیں. لیکن تمغے جو دیے جاتے ہیں، ساری چیزیں دیے جاتے ہیں، تو اب اگر آپ دیکھ لیں تو تمغے والے ہی تو باتیں کر رہے ہیں نا. میں اور محسن بھائی یا غوری صاحب آپ تو نہیں کر رہے نا. تو جو چیز آتی ہے تو وہ تمغوں والوں کا یا ان لوگوں کا جن کا یہ ہوتا ہے، وہ جو اندر کی ایک اگر آپ ولاگ سنتے ہیں تو اس کا کچھ اور ہوتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں کچھ اور ہوتا ہے. لگتا ایسے ہے کہ جیسے کوئی اندر کی آپس کی لڑائی ہے. صحیح ایسے لگ رہا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جہاز کی آپ نے بات کی، جہاز کے اوپر ایک تو پنجاب حکومت کا نیریٹو کوئی نہیں آ رہا. دیکھیں مریم نواز کو خود چاہیے کہ وہ جواب دے. اگر وہ نہیں دینا چاہتی ہے تو اس کی جو سینئر منسٹر ہے یا دوسری جو خواتین ہے ان کے ساتھ جو وزیر اطلاعات ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بتا دے کہ بھائی صاحب یہ جہاز ہم نے لیا ہے، ہم اون کرتے ہیں جی، چیف منسٹر ہوں میں، تو یہ میں استعمال میں نے کرنا ہے. صحیح. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ کے پی ہو، چاہے ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم جہاں پہ ہمارے غربت سے لکیر سے نیچے لوگ وقت گزار رہے اور ہم اس طرح کے جہاز لیں. پہلے ملک کو اس لیول پہ لاؤ، اپنے صوبوں کو اس لیول پہ لاؤ، پھر 10 جہازیں لو. محسن صاحب میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ کچھ سرکاری افسر، آپ انہیں طاقتور سرکاری افسر کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس اپنے جہاز ہیں، وہ اس کو رائڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں. تو ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ جو ہے، یہ اگرچہ اس پہ پنجاب حکومت کی طرف سے موقف آنا چاہیے کہ وہ کیوں خریدا ہے، کس لیے خریدا ہے، لیکن اگر وزیر اعلیٰ کے لیے بھی جہاز خریدا ہے تو آپ بتائیے کہ اس میں کیا حرج ہے. دوسرا اس پہ جو کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ کسی کے اشارہ ابرو پہ ہو رہی تنقید؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت کا پورا حق ہے کہ وہ جہاز خریدے. بلوچستان جیسے صوبے کے چیف منسٹر کے پاس آج سے 20-30 سال پہلے لیزر جیٹ جہاز تھا. صحیح. تو یہ تو دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ کئی ادارے ہیں، بلکہ کئی اداروں کے پاس بے شمار جہاز ہیں. تو چیف منسٹر کے پاس جہاز ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے اور انہیں لینے کا پورا حق ہے. البتہ یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ 11 ارب کا جہاز نہ لیں اور کوئی ایسا جہاز لیں جو کہ سواریاں ڈھونے کے کام آئے، جس میں آپ مینٹیننس کم ہو، جس کی مینٹیننس کم ہو، جس کے اخراجات کم ہو. یہ نہ لگے کہ آپ یہ عیاشی کے طور پہ اس جہاز کو استعمال کریں. ضرورت کے تحت تو جہاز ہونا چاہیے. بالکل صحیح. میں اس کا حامی ہوں. دوسری بات ہے کہ پنجاب حکومت کے اس پہ انہوں نے پہلے ایک بیان دیا کہ جی یہ ایئر پنجاب کے لیے دیا گیا، اور پھر اس کے اوپر کافی تنقید ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ بیچاری پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ کوہیادی جو ہے، وہ ہر وقت تنقید کی زد میں رہتی ہیں، جس میں مجھے ان کا قصور زیادہ نہیں لگتا. قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. جو کہا جاتا ہے وہ کہہ دیتی ہیں، اپنی عقل نہیں استعمال کرتی یا اپنا مائنڈ وہ نہیں استعمال کرتی، اور اس کی وجہ سے انہیں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. یہ کہ ایک ایسی حکومتوں میں ایسا ہوتا ہے. بذات خود میرے خیال سمجھدار خاتون ہے، لیکن وزیر اطلاعات وفاق کا ہو، صوبے کا ہو، کچھ مجبوریاں اس کی ہوتی ہیں. انہیں کیا کہا جائے تو وہ کرنا پڑتا ہے. جی. تیسری بات یہ ہے کہ میں اس میں بالکل یہ بہت شوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جہاز جو لیا گیا ہے، پتہ نہیں ہے ابھی کہ یہ لیز بھی دیا گیا یا خریدا گیا ہے. اس میں مریم نواز سے زیادہ ان کے جو فراغ گوئی ہیں ان کا مجھے رول زیادہ لگتا ہے. صحیح. انہوں نے کہ ایسا فینسی سا پلان بنا کے دیا ہوگا کہ یہ ہو جائے اور اس میں اتنا خرچہ نہیں ہوگا اور یہ لیز پہ ہوگا اور یہ ایسا ہوگا اور اسے ہم کرائے پہ بھی لگائیں گے. ابھی تک صورت حال ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو باتیں انہوں نے ہیں اس سے لگتا ہے کہ
کوئی اس قسم کی پلاننگ ہوئی ہے، اور اس میں کئی اعلیٰ سرکاری افسر بھی پوری طرح ملوث ہوں گے جنہوں نے کمیشن کھایا ہوگا اور جنہوں نے چیف منسٹر کو اندھیرے میں رکھا ہے، انہیں بتایا نہیں ہے کہ اس جہاز کو خریدنے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. صحیح. اور جو نیک نامی کمائی تھی حکومت نے بسنت کے موقع پر، وہ اس جہاز کے خریدنے کے ایشو پہ اس نے گوا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو باقاعدہ کہا گیا ہے، یہ سوشل میڈیا میں اس کا مریم نواز کے مخالفین بھی اس بات کا جو انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ کمپین جو ہے باقاعدہ لانچ کی گئی ہے مریم نواز کے خلاف، اور اس کو لانچ کرنے والے ہم جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں، اور وہ جو ہے پھر بعد میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے مریم نواز کی، اور پنجاب حکومت کے خلاف کمپین لانچ کرنا. جہاز کا خریدنا غلط ہے، جہاز خریدنے کا مریم کو حق حاصل ہے، لیکن اس میں جیسے آپ نے کہا کہ انہیں خود کے بتانا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں، اور سارا معاملہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اب دیکھیں جس طرح فائر وال کا ایشو ہے، ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس کے کہنے پہ لگائی گئی، کہاں سے لگائی گئی، اس میں جو خدشہ ہوا اس کو کون ذمہ دار تھا، اور اب ہٹائی گئی تو کیوں ہٹائی گئی، کسی کو کچھ نہیں پتا. آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس طرح آپ نے جا کے ہوٹل کا MOU سائن کر دیا امریکہ میں، جس کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. آپ پارلیمنٹ میں سارے معاملات کو ڈسکس کریں، اور اس کے بعد آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہیں صرف ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے MOU سائن کر دیا. یہ بہت ہی ذاتی بات ہے کہ آپ کو ملک کے اثاثوں کے، ملک کی دولت پہ اور ملک کے وسائل کی کوئی پرواہ نہیں ہے. صرف اپنی تعلقات بنانے کے لیے، اپنی PR کے لیے آپ ایسے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، اس سے ملک کو اور قوم کا بہت نقصان ہوتا ہے. جی اجمل خان صاحب، یہ جو ابھی شیر افضل بروت کی طرف سے کچھ نئے الزامات سامنے آئے ہیں، کوئی مختلف شوز میں بھی وہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایکس اسپیس پہ بھی انہوں نے کچھ باتیں کی، میں خود بھی سن رہا تھا کہ جی وہ علیمہ خان سب سے بڑا رانگ نمبر ہے، اور کچھ باتیں تو ایسی بھی کہیں جو دہرائی نہیں جا سکتی، دہرانے نہیں چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ جو حسان ہے اور شیر شاہ ہے، دونوں پہ ایک طرح کے کیس ہیں، ایک پینٹ پکڑا رہا تھا، دوسرا لہرا رہا تھا، ایک کو جیل ہو گئی ہے اور فوجی عدالت سے سزا ہو گئی ہے، دوسرا مفرور تھا، پھر پکڑا گیا تو فوجی عدالت کے بجائے سویلین عدالت میں گیا، چند دن بعد ضمانت ہو گئی. علیمہ خان صاحبہ کے وارنٹ گرفتاری ہیں، انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا، وہ اپنے بیٹے کو پارٹی چیئرمین کے طور پہ لانا چاہتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے غوری صاحب، میں تو خیر شیر افضل میرا اور محسن بھائی کا بہت پرانا اس کا تعلق ہے. ہم تو ذاتی طور پر میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ اس کی لیکن یہ جو اس نے سٹانس پکڑا ہوا ہے نا، یہ جو کام وہ کر رہا ہے، اسے میں پولیٹیکلی بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کی ایک سیاسی جماعت نے آپ کو نکالا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آپ کو نکالا، اس کے بعد آپ کا حق یہ بنتا ہے. میں PTI میں رہا ہوں، بس جب چلے گئے ہیں PTI سے تو پھر اس کے بعد اس طریقے سے کہ ان کے اندرونی معاملات میں آپ ان کے پاس جا رہے ہیں. پھر ظاہر ہے ان کی جو MNA کی سیٹ ہے وہ بھی شیر افضل مروت صاحب کے پاس ہے، سیٹ تو ان کی ہے نا، ایک حقیقت. اور پھر آپ اس وقت اگر ان کی بہن کو آپ ڈائریکٹ ٹارگٹ کرو گے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ PTI کو ہو رہا ہے، عمران خان کو ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس وقت میرے خیال میں کہ اس کو ان چیزوں پہ بہرحال وہ اس کے اپنے خیالات ہیں، اس پہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے. لیکن مجھے خود یہ جو باتیں ہیں ان چیزوں کا اس لیے کوئی زیادہ مجھے نہیں لگتا اثر کہ عمران خان کا یا ان لوگوں کے اوپر ہوگا، کیونکہ اس وقت پارٹی یا یہ سیاسی جماعت وہ شروع عمران خان سے ہوتی ہے، ختم بھی عمران خان پہ ہوتی ہے. اب اس میں کوئی بھی بندہ آئے، کوئی بھی جائیں، میرے خیال میں کہ اس کی جماعت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ نے دیکھا الیامین گنڈاپور صاحب آ گئے، اچانک آ گئے، جب سے وزیر اعلیٰ سے ہٹائے گئے، یہاں پہ آئے، ادھر بیٹھ گئے، KP ہاؤس کے سامنے ساری میڈیا ان کے پاس جا رہی تھی، انہوں نے جو باتیں کی ہے وہ بھی آپ دیکھیں.
لیکن اس کی طرف سے پارٹی کی طرف سے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا نہیں لیا گیا. صحیح. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے یا جو چیزیں اب یہ شرف افضل نے کہا کہ برسٹر گوہر، اب برسٹر گوہر اس بات سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اس نے کہا تھا نا کہ برسٹر گوہر سے آپ پوچھ لیں، برسٹر گوہر نے اس سے انکار کر دیا. اب وہ اس کے اوپر پھر وہ شرف افضل مروت کا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا برسٹر گوہر صاحب مجھے آپ کی مجبوریوں کا علم ہے کہ آپ اس وقت نہیں کہیں گے یہ وہ. یہاں پہ یاری دوستی میں تو یہ باتیں بندہ کر سکتا ہے، لیکن ایک ٹی وی چینلز پہ اور اس طریقے میڈیا کے سامنے مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا میرے خیال میں کہ دو چیزیں نا، ایک تو یہ کہ کرنی چاہیے باتیں یا نہیں، دوسرا یہ کہ وہ باتیں جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ یہیں پہ چھوڑیں گے. یہاں پہ لیتے ہیں مختصر سا وقفہ.